شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھا ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہا تھا، اور خلیفہ ہارون الرشید عباسی کی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے اس کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتا۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 100 دینار۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کیے جائیں۔ کنیز نے جیسے ہی بہلول کو 100 دینار ادا کیے، بہلول نے ملکہ سے پوچھا، کون سا محل خریدنا ہے؟ ملکہ نے مٹی کی ایک ڈھیری کی جانب اشارہ کر کے کہا، وہ محل خریدنا ہے، اور واپس جانے لگی۔ لیکن بہلول نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں اس کی ملکیت کی دستاویز تو تمہارے نام لکھ دوں۔ ملکہ زبیدہ نے بہلول سے کہا کہ میں محل میں جا رہی ہوں، تم اس کی حق ملکیت سند محل میں لے آنا۔ ملکہ کے جاتے ہی بہلول اپنی پیوند لگی عبا کا دامن جھاڑ کر کھڑا ہوا، دینار جیب میں ڈالے اور ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ رات کو ملکہ زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و خوشنما باغ میں موجود ہے، اور اس کے چہار جانب عظیم الشان محلات ہیں، اور ہر نظارہ بہشت ہے۔ اتنی حیران کن جگہ دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک جانب کنیزوں اور غلامان جنت کی صف پر گئی، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی ایک زر نگار کرسی پیش کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا، تشریف رکھیے۔ زبیدہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، اور پھر ایک کنیز نے آگے بڑھ کر چاندی کی تشتری میں اسے ایک دستاویز پیش کی۔ ملکہ زبیدہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ دستاویز اٹھا کر کھول کر جو دیکھی تو اس میں سونے کے حرفوں میں لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جسے ملکہ نے بہلول سے خریدا ہے۔ ملکہ زبیدہ کی آنکھ کھل گئی، اور خوشی سے اس کی کیفیت ہی عجیب ہوئی۔ تو اس نے ہارون الرشید کو سوتے سے جگا کر کہا کہ میں نے ابھی جنت کا محل اپنے نام دیکھا ہے۔ ہارون الرشید نے غصے سے کہا، میری نیند مت خراب کرو۔ صبح ہونے پر ملکہ زبیدہ نے بہلول کا واقعہ ہارون الرشید کو سنایا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک محل میں بھی بہلول سے خرید لیتا ہوں۔
آخر کار ایک جگہ ان کو حضرت بہلول چپ چاپ بیٹھے دکھائی دیے۔ آپ نے ان سے کہا آج محل نہیں بیچو گے؟ حضرت بہلول نے اپنا بستر بوریا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے آخرت کے سودے دیکھ کر نہیں ہوتے۔ بے شک ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو بے شک سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین ویڈیو آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔